بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، ناظرین کرام، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں برابر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور سیرت کو پڑھنا اور اس کا سننا، اس پر عمل کرنا، یہ تمام باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، ایک تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین تمہارا رہنما ہے۔ اگر کسی کی نقل کرنی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرو، یہ قرآن خود کہتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری سیرت ہم تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ایسے میں ہم کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جن کے آنے سے اس دنیا کو، اس انسانیت کو جو ہے ہدایت ملی ہو، جن کے آنے سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا ہو، جن کے آنے سے عیسائیت کا ظلم مٹا ہو، جن کے آنے سے کمزوروں پر ظلم کا پہاڑ جو توڑا جا رہا تھا وہ عدل و مساوات کا، جن کے آنے سے ایک سامان ملا ہو، جن کے آنے سے لوگوں کو ایک اللہ کی عبدیت ملی ہو، جن کے آنے سے ایک اللہ کی بندگی ملی ہو، جن کے آنے سے جو پیشانی بتوں کے آگے جھکتی تھی وہ پیشانی بارگاہ سجدہ ریز میں ہونے لگی، ایک خدا کے آگے جھکنے لگی۔ تو کیوں نہ ہم اس نبی کی سیرت کو پڑھیں، اس نبی کی سیرت کو سمجھیں، کیوں نہ ہم اس نبی کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنائیں اور بعد آنے والی اپنی آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنائیں۔ جب ہمیں قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، تمام کی تمام جگہوں پر ہمیں اس کا حکم مل رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے پیارے حبیب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ سمجھیں؟ مختصر انداز میں اور بہت عام سہل انداز میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی صرف چند سیکنڈ یا 2-3 منٹ 5 منٹ جو بھی لگ سکتے ہوں، اس میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرا جائے گا کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اطوار کیا تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کے بچپن کے خاندان والے کیسے تھے، آپ کے جو ہے صحابہ کرام کیسے تھے، صحابہ کرام کس قدر آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کس قدر جو ہے لوگوں کے ساتھ عدل و مساوات کرتے تھے، آپ کس قدر لوگوں کو جو ہے صداقت کا پیغام دیتے تھے، کس قدر لوگ جو ہے آپ کو صادق سمجھتے تھے، کس قدر لوگ آپ کو امین سمجھتے تھے، کس قدر لوگ آپ کو وعدہ پورا کرنے والا سمجھتے تھے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرنے والے تھے، آپ وعدے کو پورا کرتے تھے، سچ بات بولتے تھے، جھوٹ باتوں سے پرہیز کرتے تھے، آپ حیا والے تھے، آپ بے حیا نہیں تھے، آپ شرم، آپ جو ہے آپ کے اگر کپڑے بھی جسم سے کھل جاتے تو آپ غش کھا کر کے گر جاتے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ کس قدر جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حال و احوال ہیں، اطوار ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں، بہت سہل انداز میں، بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ بس ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنتے جائیں، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ہمارے حضور کی جو سیرت ہے وہ سیرت سننے سے، پڑھنے سے ہمارے اندر ایک ویسا ہی بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم کریں، کیونکہ جن کے آنے سے اس دنیا کو، اس انسانیت کو جو ہے سدھار ملا ہو، اس انسانیت کو جو ہے ایک راہ ہدایت کا راستہ ملا ہو، جن کے آنے کے مقصد ہی کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہو، اس چاند کو بنایا گیا ہو، ستاروں کو بنایا گیا ہو، سورج کو بنایا گیا ہو، یہ زمین و زماں کو بنایا گیا ہو، یہ مکین و مکاں کو بنایا گیا ہو، یہ انسانوں کو بنایا گیا ہو، اس ہستی کی ہی مقصد کے لیے تمام خالق کائنات کا، تمام جو ہے کائنات کا وجود لایا گیا ہو، تو ایسی ہستی کے بارے میں ہم کیوں نہ سمجھیں، ایسی ہستی کے بارے میں ہم کیوں نہ پڑھیں، ایسی ہستی کی سیرت کو ہم کیوں نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی تذکرے کرتے ہیں، چاہے آپ حسن جمال کے تذکرے ہوں، چاہے آپ کے جو ہے
آپ کے جو ہے عدل و مساوات کے تذکرے ہوں، آپ کے ایک ایک تذکرے ہوں، ان تذکروں پر تو ہمیں ثواب ملتا ہے، تو ہم کیوں نہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ ہمیں تو اپنے آقا کی محبت میں اس طرح جو ہے گرفتار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے آقا کی ایک ایک لمحے کی چیزیں ہم سے نہ چھوٹ جائیں۔ آپ نے جو جو عمل بتائے وہ ہمیں اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگی بے چین ہو جائے، اس طرح سے ہمیں محبت میں گرفتار ہونا ہے اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس پر سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کا چاہے کوئی سا بھی تذکرہ کریں گے تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، تو جب ہمیں ثواب ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کی باعث کی وجہ سے مل رہا ہو تو ہم کیوں نہ ہم 1-2 سیکنڈ نکال کر کے 5-6 منٹ نکال کر کے ہم اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ سمجھیں، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ پڑھیں جن کے آنے سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہو، جن کے آنے سے پوری دنیا منور ہو گئی ہو، جن کے آنے سے تمام انسانوں کو ہدایت مل گئی ہو، جن کے آنے سے عیسائیت کا ظلم مٹ گیا ہو، جن کے آنے سے قیصر و کسریٰ کا ظلم مٹ گیا ہو، جن کے آنے سے تمام کی تمام بت پرستی ختم ہو گئی ہو، جن کے آنے سے ایک اللہ کے آگے لوگ جھکنے والے بن گئے ہوں، جن کے آنے سے کمزوروں کا ان کا حق ملنے لگا ہو، تو ایسی ہستی کے بارے میں جس نے اتنی قلیل مدت میں 23 سال کی قلیل مدت میں اور وہ 63 سال کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ اس کی مثالیں اور کوئی نہیں دے سکتا، دنیا ان کی مثالیں اور دنیا والے ان کی کوئی نظیریں نہیں پیش کر سکتے، تو ایسی ہستی کے بارے میں ہم کیوں نہ پڑھیں جن کا قرآن بیان کر رہا ہے، جن کو حدیثیں بیان کر رہی ہیں، جن کو اللہ بیان کر رہا ہے، لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں۔ تو اس لیے عام سہل انداز میں آپ حضرات کے سامنے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لے کر کے آئے، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی ہے اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو تذکرہ کیا ہے، اس تذکرے کا آپ کو جو حقیقت ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک عیسائی تھا، ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ ابرہہ نامی ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے صنعاء یعنی جو یمن کی ایک راجدھانی تھی صنعاء، اس میں ایک گرجا گھر، خوبصورت چرچ اور وہ ٹیمپل بنایا تھا، اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا کہ لوگ اب مکہ سے عبادت چھوڑ کر کے اس گرجا گھر میں آ جائیں، لوگ تمام مکہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر کے صنعاء جیسی گرجا گھر میں آ جائیں اور اس میں عبادت کریں۔ وہ یہ چاہتا تھا سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا گھر کا طواف کریں، لوگ وہیں حج کریں، لوگ وہیں فرائض حج ادا کریں، وہ یہ چاہتا تھا۔ اب عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ سخت ناراض ہوئے۔ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 50 یا 55 سال پہلے کا واقعہ ہے، زیادہ دور کا نہیں ہے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے اس سے 50 اور 50 یا 55 تاریخوں میں بتایا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات عربوں کو معلوم ہوئی تو ان کو بڑی سخت ناگواری گزری، تو ایک رات کسی نے موقع کا فائدہ پا کر کے یعنی موقع پا کر کے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اس میں جو ہے بیٹ کر دی، اس میں جو ہے گندگی کر دی، اس میں جو ہے غلاظت ڈال دی، اس میں جو ہے نجاست ڈال دی۔ اب جب اس میں جو گندگی کر دی، اب ابرہہ جو گرجا گھر کی بے حرمتی کو دیکھ کر بڑا غصے سے ہو گیا، اپنے آپ پر قابو نہ پایا۔ اب اس نے فوراً ارادہ کر لیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لیا، ایک ہاتھیوں کا بڑا جند لیا، ایک بڑا ہاتھیوں کا بڑا جو ہے جھنڈ لیا، اور ایک بڑے لشکر کو لے کر کے اب وہ اس نیت سے نکلا کہ آج ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، آج ہم خانہ کعبہ کو زمین بوس کر دیں گے، آج ہم خانہ کعبہ کو زمین سے ملا دیں گے۔ اور جب وہ اس غلط ارادے سے، ناپاک ارادے سے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا، جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کس طرح حفاظت فرمائی
کس قدر اس رب العزت کی قدرت ہے، آپ اس قدرت کے نظارے بھی دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت کی کیا قدرت ہے کہ وہ اتنے بڑے انسانوں کو چھوڑ کر چھوٹے سے پرندوں کو اٹھا لیتا ہے، چھوٹے سے پرندوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ چھوٹے سے پرندوں اور ان ہاتھیوں والے لشکر کا مقابلہ کرو اور جو ہے میرے گھر کی حفاظت کرو، خانہ خدا کی حفاظت کرو۔ اب وہ پرندے چھوٹے سے چھوٹے جاتے ہیں، اس میں کیا اللہ کی قدرت ہے، آپ قدرت کے بھی نظارے دیکھتے جائیں، قدرت کا بھی کیا زبردست جو ہے حکمت ہے اور اس کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا ہاتھیوں والا تو تیز ہوا چلی، بہت تیز، اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ آ گئے۔ وہ ہاتھی لے کر کے نکلا تھا، اللہ نے ادھر پرندوں کو حکم دے دیا، جس کو قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے کیسے ان کا برا حال کرا ہاتھیوں والا کا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور ہم نے کس طرح جو ہے ان کو جو ہے بھوسا بنا کر رکھ دیا، کس کے ذریعے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے ان پر جو ہے پرندے بھیجے، ابابیل بھیجے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر جو ہے ابابیل پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، ان کے جو ہے چھوٹے کنکریاں ہوتے تھے، ترمیم بحجارہ، وہ پتھر ہوتے تھے، وہ پتھر جب ان ہاتھیوں والوں پر گرتے تھے تو وہ کیسے ہو جاتے تھے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایک دم میں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ قرآن پورا اس واقعے کی جو ہے پورے واقعے کے جو ہے اس کا منظر کھینچتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان کی چونچ میں اور دانوں میں اور دونوں میں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے جو ہے پتھر تھے، وہی جو ابھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائیں، پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گر جاتا، وہ پرندے جس پر وہ پتھر گرا دیتے، وہ چڑیاں جس پر وہ پتھر پھینک دیتے، وہ پرندے جس پر جو ہے وہ پتھر جو ہے ان لشکر والوں کے اوپر ڈال دیتے، وہ پتھر جس پر بھی گرتا ان کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا، ان کے بدن کو چیر کر رکھ دیتا، ان کے بدن کو چھلنی چھلنی کر کے رکھ دیتا۔ اس طرح جو ہے ایک اللہ نے اپنے گھر کی طیرن ابابیل یعنی ابابیل پرندے کے ذریعے اپنی حفاظت کری، اس طرح سارے لشکر کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کا مصداق بنا دیا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے، ابرہا بادشاہ بھی اس میں تھا، اس کے تمام اعضا گل گئے، اعضا اور جوارے اس کے سڑ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوتیں، اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت نے، اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نے طاقت پر، مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہا کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 یا 55 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہم نے آپ حضرات کو سنایا، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حال پہلے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے کیا حال و احوال تھے، کیا اثرات ہوئے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آپ بس مختصر سا وقت نکال کر کے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ضرور سنیں، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ضرور عمل کریں۔ کہاں جس نے جو ہے اپنے آقا کا جو ہے ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ایک جو ہے اللہ کا نام لینے والا مسلمان، جس نے یہ عہد کیا، جس نے ایمان لایا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اس ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بتائی ہوئی طریقے ہیں، جتنے بھی بتائے ہوئے راستے ہیں، ہم ان راستوں پر عمل پیرا ہوں، ہم اپنے حضور کی سنت پر، ہم اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہی ایک مسلمانوں کا جو ہے ایک اسی میں آن ہے، ایک اسی میں شان ہے، اور اسی میں ہی اور انسانوں کی عزت بقا ہے، اور اسی میں ہی مسلمانوں کے وقار بقا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں، باطل کے طریقے ہوں چاہے وہ غیروں کے طریقے ہوں، اس میں تمام کے تمام طریقے اپنا لیں، اس میں مسلمانوں کی بقا نہیں ہے، اس میں ایمان والوں کی حفاظت نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف انسان جو ہے مسلمان ذلیل اور خوار کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔